بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے چھاؤں چھاؤں شخص تیری عمر ہو دراز۔ ڈائری مکرم عابد خان صاحب سے ایک انتخاب، جلسہ سالانہ UK 2016 کے ایام کے چند واقعات۔ حصہ 12، روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، 10 نومبر 2023۔ احمدیوں کے جذبات۔ 18 اگست بروز جمعرات، باوجود اس کے کہ اگلے روز حضور انور نے خطبہ جمعہ میں ارشاد فرمانا تھا، 91 احمدی فیملیز نے اپنے پیارے امام یعنی حضور انور سے شرف ملاقات حاصل کیا۔ ناروے کے ایک احمدی دوست عبدالقدوس عامر صاحب عمر 48 سال نے مجھے حضور انور سے ملاقات اور جلسہ سالانہ کے تجربات کے بارے میں بتایا کہ آپ میرے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ سکتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے میں اڑ رہا ہوں۔ یہ سب آج میری حضور سے ملاقات کی خوشی کے باعث ہے۔ جب آپ حضور انور کے قرب میں ہوتے ہیں یا آپ کی اقتداء میں نماز ادا کرتے ہیں تو باقی دنیا کو یکسر بھول جاتے ہیں۔ عبدالقدوس صاحب نے بتایا کہ 1986 میں جب وہ نوجوان خادم تھے تو انہیں سندھ پاکستان میں حضور انور کے ساتھ ایک ہفتہ گزارنے کا موقع ملا تھا، جہاں حضور انور کسی زمین کے معائنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ میں اس وقت کافی چھوٹی عمر کا تھا، لیکن تب بھی حضور انور کی شخصیت کا میرے اوپر بہت اثر تھا۔ ایک بات جو مجھے ہمیشہ یاد رہتی ہے وہ یہ ہے کہ کھانے کے اوقات میں حضور انور ہم سب کو بلا لیا کرتے اور ہمارے ساتھ مل کر کھانا تناول فرماتے۔ آپ وہی کھانا اور انہی برتنوں میں تناول فرماتے جو ہم استعمال کرتے۔ اگرچہ ہم میں سے اکثر ابھی بہت چھوٹے بچے تھے، پھر بھی آپ نے کبھی اپنے آپ کو ہم سے برتر قرار نہیں دیا یا ہم سے الگ تھلگ رہنا پسند نہیں فرمایا۔ میں اس وقت کو یاد کرتا ہوں کیونکہ وہ میری زندگی کا قیمتی ترین وقت تھا اور اسی کی بدولت آج حضور انور مجھے جانتے ہیں۔ جلسہ سالانہ کے بارے میں موصوف نے بتایا کہ امسال جلسہ سالانہ غیر معمولی طور پر اچھا تھا۔ روحانی لحاظ سے تو کوئی چیز اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی، لیکن انتظامی طور پر بھی بہت عمدہ انتظامات تھے۔ میں ہر سال جلسہ سالانہ UK پر آ کر غور کرتا ہوں کہ کیا بہتری لائی جا سکتی ہے اور پھر اپنی تجاویز براہ راست حضور انور کی خدمت میں بھجوا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر ماضی میں مجھے محسوس ہوا کہ جلسہ گاہ کا فرش بہت سخت اور آرام دہ نہیں ہے، لیکن اب ایسا نہیں۔ بہرحال اس مرتبہ میرے پاس بہتری کی کوئی تجویز نہیں۔ ماریشس سے ایک احمدی دوست فضل احمد تاؤ صاحب عمر 58 سال نے مجھے بتایا کہ حضور انور کی موجودگی آپ کو ورطہ حیرت میں مبتلا اور جذبات سے مغلوب کر دیتی ہے۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور اسلامی تعلیمات کی سچائی پر آپ کے ایمان کو بڑھاتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضور انور اپنے خطابات ہمارے دلوں کے احوال اور ہماری کمزوریوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں۔ میری ملاقات افضال احمد رؤف صاحب مربی سلسلہ یوگنڈا سے بھی ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کا تقرر اب نائجیریا ہوا ہے۔ اپنے تجربات کے بارے میں افضال صاحب نے بتایا کہ وہ لوگ جو دور رہتے ہیں ان کا خیال ہے کہ افریقہ کی زندگی بہت کٹھن اور دشوار ہوگی، تاہم ہمیں مشکلات پر پریشان نہیں کرتی کیونکہ ہمیں وہاں حضرت خلیفۃ المسیح کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ ہم وہاں خدمت کرنے کو اللہ تعالیٰ کا فضل گردانتے ہیں اور ہمیں بار بار یہ حقیقت اس بات کو باور کرواتی ہے کہ ہمارے ساتھ حضرت خلیفۃ المسیح کی دعائیں ہیں جو ہماری حفاظت کر رہی ہیں۔ کینیڈا کی وقف عارضی ٹیم کے لیے ایک بابرکت موقع۔ حضور انور نے کینیڈا سے آئے ہوئے 154 خدام سے ملاقات فرمائی جو جلسہ سالانہ میں وقف عارضی کے لیے تشریف لائے تھے۔ اس ٹیم کے ذمہ جلسے کے اختتام پر حدیقۃ المہدی میں وائنڈ اپ کی ڈیوٹی تھی۔ حضور انور نے اذرہ شفقت انہیں محمود حال میں شرف ملاقات بخشا اور خدام کو حضور انور کے ساتھ تصویر بنوانے کی سعادت نصیب ہوئی۔ خدام ایک قطار میں گزرتے جاتے اور حضور انور سے مصافحہ کرتے جاتے۔ حضور انور نے صدر صاحب مجلس خدام الاحمدیہ کینیڈا سے استفسار فرمایا کہ ان کے وفد کے کل خدام کی تعداد کیا ہے۔ صدر صاحب نے بتایا کہ اندازاً 150 ہے۔ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ آپ کو معین تعداد کا علم ہونا چاہیے، اندازاً نہیں۔ بعد ازاں میری ملاقات ایک خادم غلام مقصود صاحب سے ہوئی جنہوں نے وقف عارضی کے تجربات بیان کرتے ہوئے بتایا کہ میں ان خدام میں سے ایک تھا جنہیں وقار عمل کرنے کا موقع ملا اور میں نے جلسہ سالانہ UK کے وائنڈ اپ میں حصہ لیا۔ ہمارے سپرد
مختلف نوعیت کے کام کیے گئے، جن میں کرسیاں اٹھانا، قالین اور فرش وغیرہ کا وائنڈ اپ شامل تھا۔ میں نے کچھ وقت لنگر خانے میں بھی گزارا اور وہاں بعض نئے ہنر سیکھے۔ اس کے علاوہ ہم نے کوڑا کرکٹ اٹھایا اور ٹوائلٹ بھی صاف کیے۔ غیر جماعت لوگوں کے لیے شاید یہ بات حیران کن ہو کہ ہم اس قسم کے کاموں کے لیے رضاکارانہ طور پر خود کو پیش کر رہے ہیں، لیکن ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے مہمانوں کی خدمت کو ایک بڑی سعادت سمجھتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا اعزاز ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ اگر میں اپنی معمول کی زندگی میں ایسے جسمانی مشقت طلب کاموں کا 10واں حصہ بھی کرنے کی کوشش کروں تو میں تھک کر چور ہو جاؤں گا، لیکن جس دوران میں جلسے پر ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مستقل ہمیں طاقت اور توفیق بخش رہا ہے۔ یہ ہماری زندگی کے بہترین دنوں میں سے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور انور سے شرف ملاقات بخش کر ہمیں اس کا خوب اجر عطا فرمایا، الحمدللہ۔ وقف عارضی ٹیم میں شامل ایک اور دوست رومی ساہی صاحب عمر 34 سال تھے۔ انہوں نے بتایا کہ جلسہ میرے لیے روحانی تراوت کا باعث بنا۔ میں رات کو جلسہ گاہ میں سوتا اور اپنی آنکھوں سے دیکھتا کہ لوگوں نے کس طرح بہادری سے سردی کا مقابلہ کیا اور نماز تہجد ادا کرنے کے لیے اپنے بستر چھوڑ کر بشوق و رغبت آتے رہے۔ ان کو دیکھ کر مجھے اپنے اندر بھی بہتری پیدا کرنے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی رغبت پیدا ہوئی۔ موصوف نے مزید بتایا کہ وقف عارضی ٹیم کا حصہ بننا ایک ایسا تجربہ تھا جو میں کبھی بھلا نہیں سکتا۔ میں نے خود بھی اور اپنی ٹیم کے ہر ممبر میں ایک روحانی تبدیلی محسوس کی۔ پھر حضور انور نے خطبہ جمعہ میں بھی ہماری ٹیم کا تذکرہ فرمایا، جو ہمارے لیے بہت خوش آئند تھا اور ہمیں یوں لگا کہ اب ہم تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں۔ ایک یادگار انٹرویو۔ بولیویا سے تشریف لانے والے ایک صحافی نے ایک انٹرنیشنل وفد میں شامل ہو کر کچھ روز قبل حضور انور کا انٹرویو کیا تھا۔ بعد ازاں انہوں نے درخواست کی کہ وہ حضور انور سے 1-on-1 انٹرویو کرنا چاہتے ہیں۔ حضور انور نے ازرہ شفقت یہ درخواست قبول فرما لی اور یہ انٹرویو 19 اگست کی شام کو ہوا۔ حضور انور کے کئی انٹرویوز میں مجھے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا ہے، لیکن بالخصوص یہ انٹرویو مجھے سب سے زیادہ پسند آیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بعض سوالات کے جواب میں حضور انور نے بعض ذاتی واقعات بیان فرمائے جو جذباتی اور ایمان افروز تھے۔ صحافی نے پہلا سوال حضور انور سے پوچھا کہ جماعت احمدیہ مسلمہ میں ہر سال اتنے زیادہ لوگ کیوں شامل ہو رہے ہیں؟ اس کے جواب میں حضور انور نے خوبصورت انداز میں فرمایا کہ مذہب کا معاملہ دل کے ساتھ ہے۔ لوگوں کی ہمارے میں شامل ہونے کی یہ وجہ ہے کہ ان کے دل ہماری تعلیمات پر مطمئن ہوتے ہیں، انہیں ہمارے پیغام سے امن اور سکون محسوس ہوتا ہے۔ بعد ازاں حضور انور نے اپنی ذاتی ایمان کے متعلق فرمایا کہ میں ایک احمدی مسلمان کے طور پر پیدا ہوا تھا، لیکن میں اس کی تعلیمات پر اندھا دھند عمل پیرا نہیں ہوتا، بلکہ بے شمار نشانات کا شاہد ہوتے ہوئے میں دل و جان سے اسلام پر ایمان رکھتا ہوں۔ کئی مواقع پر میں نے کسی چیز کے لیے دعا کی ہے اور میری دعائیں قبول ہوئیں۔ بعض اوقات یہ دعائیں چند منٹ کے بعد ہی قبول ہو جاتی ہیں، جبکہ بعض دوسرے مواقع پر چند دن، ہفتوں یا مہینوں میں قبول ہو جاتی ہیں۔ صحافی نے حضور انور سے پوچھا کہ کیا کوئی ایسا خاص تجربہ ہے جس نے آپ میں اسلام کی سچائی پر ایمان پیدا کیا ہو؟ اس پر مجھے حضور انور کا جواب نہایت دلکش لگا۔ حضور نے فرمایا کہ ایک موقع پر جب میری عمر 17 سال تھی، مجھے اپنے والد صاحب سے کوئی چیز چاہیے تھی، لیکن میں ان سے براہ راست مانگنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ چنانچہ میں نے خلوص دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ وہ چیز جلد میرے والد صاحب کے ذہن میں ڈال دے، چونکہ اس چیز کے حصول کے لیے میرے پاس 25 سے 30 منٹ کا وقت ہی تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسی دورانیے میں میرے والد صاحب نے مجھے بلایا اور میری اس خواہش کو پورا کر دیا، اور اس طرح مجھے آپ سے براہ راست مانگنا بھی نہیں پڑا۔ جو ہی حضور انور نے یہ فرمایا تو مجھے تجسس ہوا کہ وہ کیا چیز تھی جس کے لیے حضور انور نے اتنے سال پہلے دعا کی تھی۔ میں نے سوچا بھی کہ اس بارے میں حضور سے پوچھوں گا، تاہم پھر میں نے یہ ارادہ ترک کر دیا اور اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے توفیق دی کہ میں اس موقع پر موجود تھا جب حضور انور نے یہ ذاتی واقعہ بیان فرمایا۔ بعد ازاں ایک موقع پر حضور انور نے خاکسار کو اس واقعے کی کچھ مزید تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا
کہ میں نے جس دعا کا ذکر کیا تھا وہ نماز کے دوران نہیں کی تھی، بلکہ اس وقت میں باہر کھڑا تھا، میں نے وہ بہت تضرع اور دل لگا کر دعا کی تھی۔ یہ بات بالکل واضح تھی کہ حضور انور کے الفاظ میں صحافی نے بے حد دلچسپی دکھائی۔ چنانچہ اس کے بعد اس نے پوچھا کہ اس لمحے کی کیا خصوصیت تھی اور کیا حضور اس سے اپنی زندگی میں خاص موڑ قرار دیتے ہیں۔ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ اس سے پہلے بھی کئی واقعات تھے جنہوں نے مجھ پر ظاہر کیا کہ اگر ہم اخلاص سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سنتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مرتبہ میرا ریاضی کا پرچہ تھا اور میں نے بہت اچھا پرچہ نہیں کیا اور کمرہ امتحان سے نکلتے وقت مجھے یقین تھا کہ میں فیل ہو جاؤں گا۔ بہرحال نتیجہ آنے میں 2 ماہ کا وقت تھا تو میں نے بہت دعا کی اور کسی نہ کسی طرح میں پاس ہو گیا۔ حضور انور نے اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ روہ میں مسجد مبارک کے نام سے ایک مسجد ہے۔ نوجوانی کے اس دور میں اس مسجد کے ایک کونے میں اپنے خدا کے حضور رو رو کر دعا کرتا رہا۔ جس انداز میں میرے دل سے دعا نکل رہی تھی وہ مجھے اس بات کی یقین دلانے کے لیے کافی تھے کہ میری دعائیں اللہ تعالیٰ تک پہنچ چکی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں پاس ہو گیا۔ بعد ازاں مجھے پتہ لگا کہ ایگزامینیشن بورڈ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ طلباء کو رعایتی نمبر دیں گے، اور انہی نمبروں کی وجہ سے میں پاس ہو گیا۔ آواز نئی محمد باجوہ۔